ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ویکینڈ پہ 17th اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا کراچی میں، اور یہ آرٹس کونسل کی طرف سے تھا. اس دفعہ بڑا وینیو تھا، YMCA میں اس کو کیا گیا، اور مختلف اس کے سیشنز تھے. دنیا بھر سے شعراء، ادیب، لکھاری یہاں پہ پہنچے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس دفعہ کی جو تھیم تھی وہ جشن کراچی تھی. کراچی جس کو ہمیشہ سے ہی اردو بولنے، سمجھنے اور نکھارنے والوں کا شہر کہا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ دو ایسے مہمان موجود ہیں جو کافی عرصے سے اس اردو کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دونوں ایسی خواتین ہیں جن کی پوئٹری، جن کی شاعری شائع ہو چکی ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسا لگا ان کو یہ کانفرنس میں شرکت کر کے، اور ان کے لیے ہائی لائٹس کیا تھی. سو لیٹ می انٹروڈیوس ٹو یو. آج ہمارے ساتھ موجود شاہ جی. بہت شکریہ سمن جی آپ کی موجودگی کا، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہجبین غزل انصاری صاحبہ. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. سمن جی، میرے خیال میں آپ پیرس سے باقاعدہ اس کے لیے آئیں، اور آپ کی دو کتابوں کا جو یعنی شاعری کا جو مجموعہ ہے، تم سے تم ہی تک اور ہمیشہ تم کو چاہیں گے، یہ پبلش ہوا. تو کچھ نیا کلام لے کے آپ پہنچی تھیں اس اردو کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. کس طرح کی شمولیت تھی آپ کی؟ میں نے جو کانفرنس میں کلام سنایا وہ میری تازہ غزل تھی جو میں نے سنائی، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا تو ایک آدھی کلام سنا پاتے ہیں، تو پھر میں نے ایک تازہ جو غزل تھی وہی سنائی تھی. زبردست. اور آپ کا یہ ایکسپیرینس پہلا تھا یا اس سے نہیں، پہلے بھی؟ میں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ آ چکی ہوں. ہر سال آنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس سال جو ہے میرے خیال میں 3 سال کے بعد میرا آنا ہوا تھا کانفرنس میں. اور آپ کو کیسا لگا؟ اور اس دفعہ کا جو لائن اپ تھا جس کے بارے میں ہم بڑی چرچا سن رہے تھے، اور بڑے شایانہ شان طریقے سے اس کا انوگرل ہوا، تو مجھے بتائیے کہ آپ کی امیدوں پہ یہ پورا اترا یہ فیسٹیول؟ اس دفعہ عالمی اردو کانفرنس کو جشن کراچی کا نام دیا گیا، اور ایک جشن کا ماحول تھا. سچ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں، جس طرح کا سٹریس ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ جو 4 دن تھے میرے خیال میں ہمارے سمیت جو لوگ وہاں پر آئے تھے ہمیں سننے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے، تو ان کی بھی جو سٹریس ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. بالکل. تو اس کے لیے میں اچھا، آپ تو دونوں کیونکہ یورپ سے شرکت کر رہے ہیں، مہجبین صاحبہ ہمارے پاس UK سے موجود ہیں. ہمیشہ یورپ جا کے آپ کو جو خوشی اور اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی، اور انہوں نے کہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تھرڈ سپیسز یا پھر کمیونٹی پبلک سپیسز بہت جاری ہیں، جہاں پہ آپ بلا تکلف کے، بغیر کوئی بہت زیادہ پیسے دیے، ایک انکلوسیو انداز میں لوگوں کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک سینس آف بلانگنگ پیدا کرتا ہے، آپ کو ایک اطمینان دیتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جس طرح کی ریمپنٹ پاپولیشن گروتھ ہے، اور ہمارا اس کی طرف ایک کہنا چاہیے کہ اس کی طرف ہمارا جھکاؤ بھی، یا اس کو ہم نے بہت زیادہ توجہ بھی نہیں دی ہے، تو یقیناً ان فیسٹیولز کی، اس طرح کی کانفرنسز کی بڑی اہمیت ہے ان کریٹنگ دوز تھرڈ اسپیسز. مہجبین صاحبہ، آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں سے مل کر، اور آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال میں تمام ہی 17 ایڈیشنز جو اس عالمی کانفرنس کے ہیں سب میں شرکت کر چکی ہیں. کیسا دیکھا ہے آپ نے اس سفر کو آگے بڑھتے ہوئے؟ میں کانفرنس سے شرکت کی، اور مجھے لگا کہ ہر سال بتدریج اس میں پروگریس ہوتی جا رہی ہے، اور ہر سال کوئی نئی چیز ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اہم جو بات مجھے لگتی ہے پہلی کانفرنس سے لے کے 17ویں کانفرنس تک، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، یعنی نوجوان نسل آپ زیادہ شرکت انوالو کرتی ہو نظر گئے. آتی ہے. زبردست. اور یہی میرے خیال میں اس کا مقصد ہونا بھی چاہیے. خاص طور پہ کراچی میں فرسٹریشن ہے بہت زیادہ، ایک مارا ماری کا ماحول کچھ سالوں سے یہاں چل رہا ہے. افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے. یقیناً. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا مہجبین جی کہ جب آپ نے وہاں لوگوں سے انٹریکٹ کیا، نوجوان نسل کا آپ نے ذکر کیا، تو مجھے حیرت بھی ہوئی، کیونکہ اکثر ان پہ یہ ایکوزیشن لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ صاف اردو نہیں بولتے، اچھی اردو نہیں سمجھتے، اچھی اردو کو سراہتے نہیں ہیں. آپ نے کیسا پایا؟ اچھا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ وہ واقعی میں بولنے میں ذرا ایک ہمارے یہاں سلینگ اس میں ورژن آ گیا ہے. انڈین موویز دیکھتے ہیں یا پھر یہ تھوڑی سی جو کچھ زبانیں خراب ہوئی ہیں، سلینگ ہوتا ہے اس میں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بچے اچھی اردو سننا ضرور پسند کرتے ہیں. اور وہاں میری ملاقات ہوئی کچھ بچوں سے جو اندرون سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے، نواب شاہ سے آئے ہوئے 2 بچے مطلب خاص طور پہ آئے، اور انہوں نے بات چیت کی، تو ان لوگوں کو سننا اچھا لگتا ہے. اچھی اردو سن کر وہ محظوظ ہوتے ہیں.
اور میرے خیال میں اگر ان کو یہ چیز اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتری کا سبب بنے گی. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے سمن جی, اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اردو کے خراب ہونے کی ایک وجہ انٹرنیشنل انفلوئنس ہے, جیسے ابھی میجبین جی نے بھی کہا کہ ہندی پروگرامنگ, ہندی موویز یا ٹیلی ویژن اگر ہم دیکھتے ہیں. دوسرا ایک یلغار سمجھی جاتی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ انگریزی میں سوچیں, انگریزی میں آرگیومنٹ فارم کریں. لیکن پھر میرا سوال ہے کہ اگر ہم 2-3 جنریشنز پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے آبا و اجداد کئی زبانیں بولا کرتے تھے, یعنی کلونیل دور میں ان کو انگریزی بھی سیکھنی تھی, پرشین اور عربی بھی آتی تھی, پھر کوئی نہ کوئی ریجنل لینگویج بھی آتی تھی. تو آج یہ لینگویج کی اور لنگوسٹکس کی جو ہماری صلاحیتیں ہیں, کیا ان کو زنگ لگتا جا رہا ہے؟ زنگ لگتا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ ان کی اس کی بنیادی وجہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. جہاں بچوں نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کیا تو ایک شارٹ لینگویج کا طریقہ استعمال کر لیا, یا رومن میں, رومن میں اور شارٹ لینگویج میں, اور اس میں کئی جو الفاظ جو ہیں وہ شامل کرتے گئے جو کہ آپ کی عام زندگی میں روزمرہ کی لائف کا حصہ بنتے چلے گئے. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کیونکہ ہم لوگ یورپ سے آئے ہیں. خاص طور پہ میں اب جیسے فرانس سے آئی ہوں, تو فرانس میں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں انگلش لازمی ہے, وہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے, لیکن کوئی فرینچ آپ کو انگلش بولتا نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ زبان کو وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں انگلش بولنے کو ایک فخریہ تصور کیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جی ہم انگلش بولتے ہیں تو ہم زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. سو یہ مائنڈ, ہاں بالکل. تو یہ چیز جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے, کسی بھی زبان کے لیے میرے خیال میں بہت اچھی نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ فرانس کا اور پاکستان کا موازنہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یقیناً ایک تاریخ جو رہی ہے, یہاں پہ کلونیل رول رہا ہے, فرانس پہ اس طرح کی کوئی طاقت نے کبھی غلبہ حاصل نہیں کیا, تو دونوں کی ہسٹری کافی مختلف ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو آپ کے اپنے جو شاعری کے مجموعے ہیں, سمن جی کن موضوعات پہ زیادہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جب نظم لکھتی ہیں, کہتی ہیں, تو کون سے موضوعات پہ زیادہ بات کرتی ہیں؟ میں تو فطرتاً مزاجاً رومانوی مزاج رکھتی ہوں, اور دل یہ چاہتا ہے کہ رومانوی کلام لکھوں, اس کی کیفیات کو لکھوں, لیکن کیونکہ بہت زیادہ حساس ہوں تو میرے مزاج پہ ماحول کا بہت سبھی شعراء پہ ہوتا ہوگا, لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے یہ میرے مزاج کو بہت زیادہ ڈپریس کرتی ہے, اور اس ماحول میں کوئی رومانوی شاعری بالکل نہیں لکھ سکتی. تو بہت زیادہ رجحان میرا ان حالات پر, اور یہ جو واقعات ہو جاتے ہیں کافی تکلیف دہ, تو ان میں میرا ذہن جو ہے محو رہتا ہے. دل کی بات ہے تمام ہمارے دیکھنے والوں کی بھی, کیونکہ یقیناً اس وقت جب انسان اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے, آلدو رومانس یا جو عشق اور محبت سے ریلیٹڈ باتیں یہ فطری طور پہ ہمارے دل میں نرمی پیدا کرتی ہیں, افزائش پیدا کرتی ہیں, آپ کو ایک سینس آف بلانگنگ ہوتا ہے. لیکن یقیناً اس وقت پریشانیاں بہت ہیں. میں چاہوں گی اگر آپ کوئی اپنی تازہ ترین نظم ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, وقت مختصر ہوگا لیکن اگر آپ کچھ کلام اپنا ہمیں سنائیں. میں پہلے ایک قطعہ سناؤں گی آپ کو کہ کہا جو کچھ کبھی میں نے وہ اس کو مان لیتا تھا, میرے دل کی ہر ایک الجھن کو فوراً جان لیتا تھا, جو آتے دیکھ کر مجھ کو کئی رستے بدلتا ہے, کبھی مجھ کو میری خوشبو سے وہ پہچان لیتا تھا. اور ایک چنچل سی چھوٹی سی نظم ہے وہ سناؤں گی جس کا عنوان ہے کہ تم بے حد شور مچاتی ہو. وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے تم بے حد شور مچاتی ہو, جب پیار سے مجھے بلاؤ گے تب دوڑ کے میں تو آؤں گی, تب پائل میری چھنکے گی, پائل کا شور تو ہوگا ہی, جب میری کلائی پکڑو گے تب چوڑی میری کھنکے گی, جب چوڑی میری کھنکے گی چوڑی کا شور تو ہوگا ہی, جب بندیاں میری چمکے گی جا آنکھ میں تیرے دمکے گی, تب جذبے شور مچائیں گے جذبوں کا شور تو ہوگا ہی, جب پاس میرے تم آؤ گے من بہکا سا ہو جائے گا, ہر دھڑکن شور مچائے گی دھڑکن کا شور تو ہوگا ہی,
وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے تم بے حد شور مچاتی. سویٹ. اچھا یہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے نہ صرف کسی کے جذبات لیکن جو خواتین بناؤ سنگھار کرتی ہیں. لیکن مہجبین جی میں سوچ رہی تھی کہ یہ چوڑی بندیا تو بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں, آج کل تو میں نہیں دیکھتی لڑکیوں کو یہ پہنتے ہوئے. ہاں دیکھتے نہیں لیکن تصور میں ہے نا. جی بالکل. ایک جو عورت کا خوبصورت سنگھار ایک ہے. روپ آتا ہے نا, جی تو اس میں آپ کے ذہن میں وہی ایک سمبولک عورت آتی ہے جس نے سنگھار کیا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شاعروں کی جو ایک آئیڈیل حسن کی ایک میرے خیال میں ڈسکرپشن ہے, شاعری تخیل ہے نا آپ کا, جی. تو وہ آپ کو 1000 سال پرانا بھی کوئی منظر دکھا سکتا ہے. بالکل بالکل. سو ہم لوگ مہجبین جی آپ اگر کوئی اپنا تازہ ترین کلام ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ایک قطعہ سناتی ہوں آپ کو. جی. نفرتوں کی سیاہ راتوں میں عشق سے تھوڑی روشنی مانگو. نفرتوں کی سیاہ راتوں میں عشق سے تھوڑی روشنی مانگو, اس سے پہلے کہ خواب مر جائیں اپنے خوابوں کی زندگی مانگو. اور نظم ہی آپ اگر سننا چاہتی ہیں تو نظم ہی سنا دیتی ہوں آپ کو. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں. فسردہ سی پریشاں سی اسی کو یاد کرتی ہوں. پتہ چلتا نہیں جانے وہاں کیا بھول آئے ہوں. تمہیں مل جائے میری چیز کوئی تو بتا دینا, تمہارے شہر میں کیا کیا نہ جانے بھول آئے ہوں. بندھے ہاتھوں سے تم کو دیکھنا ملنا گوارا تھا, پرانی یاد کا کچھ قرض ہم پر بھی ادھارا تھا, مگر کچھ اور قرضہ پھر سے اپنے ساتھ لائی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں. واہ. نہ تم ناراض ہونا جب بھی موقع مل گیا مجھ کو, تو اصل و سود سب واپس تمہیں لوٹاؤں گی ایک دن. تمہیں ملنے دوبارہ لوٹ کر میں آؤں گی ایک دن. میں اپنے دل کے دروازے کی چابی چھوڑ آئی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل. میں نے ریپیٹ نہیں کیا اس کو کیونکہ آپ نے کہا ٹائم کم ہے. اچھا جی, حساسیت اور زبان پہ عبور تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن اور کیا چیزیں ہیں جو ایک اچھا شاعر بناتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر وہ ایک رومانوی شاعر ہو. سمن جی پہلے آپ کیا کہیں گے, اس کے لیے دل ٹوٹنا ضروری ہے, محبت میں دھوکہ کھانا شکست کھانا ضروری ہے؟ نہیں, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اصل میں شاعری آپ کے مزاج کے موسموں کا نام ہے. جس طرح کی آپ کی کیفیات ہوتی ہیں اسی طرح کے آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں, تخیل ہوتا ہے. آپ جب اداس ہوتے ہیں تو آپ اداس ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی کوئی ہنسی مسکراتی چیز لکھیں یا کلام لکھیں. یہ کیفیت کا نام ہے. جس طرح کی آپ پر کیفیت طاری ہوگی اسی طرح کے جذبات ہوں گے, انہی جذبات کے تحت اپنا کلام آپ لکھیں گے. تو یہ ایک بات بنا لی گئی ہے کہ جی عشق ہو, اس میں ناکامی ہو, یا اس میں کوئی تکلیف ہو, ہجر ہو, یا نہیں, لیکن جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا, آپ جب شعر کہتے ہیں اور شعر میں اگر کسی تکلیف کا دکھ کا ذکر ہے مہجبین جی, تو لوگ کہتے ہیں جو اس تکلیف سے گزرا ہوتا ہے وہ اس کی بہتر عکاسی کر سکتا ہے, یا اس کے الفاظ میں آپ کو وہ تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے. ورنہ باقی لوگ اگر اس پہ بات بھی کرتے تو لوگ کہتے ہیں جی سطحی ہے. آپ مانتی ہیں کہ شکست کھانے اور ناکامی کے بعد ذرا اثر بڑھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو خاص مہر کر دیتا ہے شاعری کے اوپر؟ نہیں, بات اپنی جگہ درست ہے کہ آپ جس چیز سے خود گزرتے ہیں اس کو آپ زیادہ بہتر طور پہ لفظوں میں اتار سکتے ہیں. بٹ یہ کہ دیکھیے شاعری جو ہے نا, سچی شاعری وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے اور خود اترتی ہے, آمد ہوتی ہے. آپ آمد ہوتی ہے. اور آمد کی جو, اب اگر آمد کا ایک شعر ہے تو اس میں جو انٹینسٹی ہوگی, جو گہرائی ہوگی, وہ آپ اس کو اگر بڑھانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر وہ بات نہیں آ پاتی. آپ جتنی کلاسک لٹریچر بھی دیکھتے ہیں, جب غالب کی شاعری دیکھتے ہیں یا علامہ اقبال کی شاعری دیکھتے ہیں, تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ جو لفظوں کی جادوگری ہے, کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ انسان نے تخلیق کیسے کی. اور فار دیٹ میٹر آپ جتنے کلاسکس کو دیکھ لیں, ایون وین پیپل لک ایٹ شیکسپیئر, وہاں پہ تو بڑی تھیریز تھی, لوگوں نے کہا یہ ایک انسان کی تخلیق ہی نہیں ہے, تو کئی لکھنے والے تھے, اور اس کو ہم نے ہسٹری میں ایسے آرکائیو کیا جیسے وہ ایک ہی شخص ہے. لیکن بہت بہت شکریہ سمن جی, مہجبین جی, آج صبح کا آغاز بہت ہی خوبصورت رہا. آپ لوگوں کے ساتھ شعر و شاعری کی بات ہوئی, ورنہ اکثر ہم بھی جو حالات حاضرہ ہیں, جو سیاست کی تبدیلیاں ہیں, اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا پارلیمنٹ کی بالادستی, لیکن بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی آمد سے, اور امید کرتے ہیں کہ اردو کانفرنس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور اسی طرح یہ فیسٹیول سجتے رہیں گے. شکریہ آپ کے آنے کا.